اس کا بدلہ اب لے رہا ہے. پوری دنیا کے آپس میں تفرقہ ڈال دیا. سب سے پہلے تفرقہ تو پڑا یہاں آگے کیا اس کی کیا چیز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، کمر جڑی ہوئی تھی ان کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نے تلوار سے کاٹ دیں یا کوئی وہ باندھ دیں، بال باندھ دیں کہ یہ کٹ کے الگ ہو جائیں. آپ کہا نہیں، ایک کنگھا لے لو، دونوں بھائیوں کو سروں میں کنگھا کیا کرو. 6 مہینے کے بعد دونوں بھائی الگ ہو گئے. آج جو ہم تم میں تفرقہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ایک نائی، ایک حجام 100 آدمیوں کے کنگھا اور بال کترتا ہے، کنگھے میں کھلاتا ہے. وہ نفاق پڑ گیا، وہ تفرقہ پڑ گیا. تو اس کے آنے سے بہت فساد مچا ہے اور مچ رہا ہے. اور مچ رہا ہے کیا؟ اب مچے گا. اب قریب وقت لگ گیا ہے. دنیا جو ہے اسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل ہے اور آخرت طویل ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے. ہمیشہ سے مراد یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی. ہم تم پیدا ہو چکے ہیں کروڑہ بار اور پیدا ہوتے رہیں گے کروڑہ بار بعد میں بھی. جب سے خدا ہے جبھی سے ہم بھی ہیں. کیوں جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ دنیا کب سے ہے کہ فلاں کنویں کے اندر پتھر مار. تو کنویں میں پتھر پھینکا. اس میں کون ہے؟ نے کہا میں موسیٰ ہوں. کون موسیٰ؟ نے کہا موسیٰ تو میں ہی ہوں. کون سے سن کا موسیٰ ہے تو؟ اس نام کے پتھر پڑتے ہوئے کنواں جو ہے وہ 3 حصے بھر چکا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک کنواں 3 حصے بھر گیا موسیٰ ہی کے پتھر سے. تو اور کتنا عالم ہو، کتنی برس اس میں رہنا پڑے گا. کتنی دفعہ پیدا ہو چکے، یعنی ہمیشہ سے ہی پیدا ہو گیا. تو یہاں پھر آج اس نے فساد مچانا شروع کیا. سب سے پہلے کنگھائی کر دیا. 2 دل جو ہے وہ کنگھے میں کٹ جاتے ہیں. جو بہت سے بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو چاقو نہیں اپنے پاس رکھتے تھے کہ یہ کاٹ دینے والی چیز ہے. ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی کٹ آف نہ آئے، اسی لیے انہوں نے یہ کام کیا. اب تم جو ہے یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا آیا ہے، کیا حج کا ہی مہینہ ہے؟ تو 4 دن رہ گئے حج کے. سارے سال یہ خوبات سے پھیلاتا ہے اور جس دن کے پتھریاں ماری جاتی ہیں یہ زمین کی تہوں تو اترتا چلا جاتا ہے. بہت اذیت کا دن ہے اس کے لیے. یہ 3 دن 10 11 12 13 3-4 دن بہت زبردست اس کی ذلت خاری کے ہیں. جب یہ رمضان آتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. جب باہر نکلتا ہے تو بڑے فساد مچا دی. اور جب یہ حج کیے دوران کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کے، 4 دن تک یہ ذلیل خوار رہے ہے سب. اس کے بعد پھر یہ انتقام لینا شروع کرتا ہے دردناک. اب ہم جو ہیں ان باتوں کو اگر اپنی نظر میں رکھیں
یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ یہ بات کہی ہے اور کوئی تمہارا برا کام کرنے کو دل چاہے، کوئی بری بات کہنے کو دل چاہے، کوئی برا کھانا حرام کھانے کو دل چاہے، نہ کھاؤ۔ حرام کھانا شیطان کا کام ہے، حرام کروانا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، اس کی سیریز میں، اس کی تقدیر میں برائی ہے۔ ہر گندا کام کرائے گا، جس سے جیسا موقع لگے ویسا کام کرائے گا۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے اس میں اچھے کام کرو۔ بہت سے لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ 9 تاریخ سے نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں، تو انہیں عمرے کا ایسا ثواب مل جاتا ہے۔ حج میں تو وہ ہوتے نہیں، لیکن حج میں 4 دن ہیں، 9، 10، 11، 12۔ اس دوران کے اندر اگر کوئی ناخن نہ بنوائے، بال نہ بنوائے، نہائے نہیں، کپڑے نہ بدلے، تو اسے عمرے جیسا ثواب ملے گا، اس زیادہ۔ کیونکہ یہ تشبیہ ہے، تشبیہ کس سے ہوتی ہے؟ ان حجاج سے جو وہاں ہیں، کام کر رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، ان سے۔ اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ دنیا کو خدا نے جب ارادہ فرمایا پیدا کرنے کا تو یہی مہینہ تھا۔ اسی مہینے جمعے کے اندر پورے کائنات کو پیدا کیا۔ پوری کائنات کو پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا، اور ہر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے ناموں میں 1000 سال غرق رکھا۔ رحمان میں 1000، رحیم میں 1000، ستار میں 1000، غفار میں 1000، اتنے 1000 برس تک یہ ناموں میں غرق رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام 3100 ہیں۔ ان 3000 میں 1000 برس تک غرق رکھا۔ سب سے آخر میں اسم ذات میں رکھا۔ اسم ذات کیا ہے؟ اللہ۔ رحمان، رحیم، کریم، مطلب کہ آپ کی عادت ہے، میں رحم بھی کرتا ہوں، میں قہار جبار بھی ہوں، میں رحمان الرحیم بھی ہوں۔ تو اس سے اس میں سب میں غرق رکھا۔ اور آخر میں جب اپنے نام اسم ذات میں نام رکھا تو اس کا دگنا کر کے رکھا۔ جتنے 1000 برس اور ناموں میں غرق رہے، اتنے 1000 برس صرف اسم ذات میں رکھا۔ اتنا مجاہدہ، اتنا زبردست کام کرانے کے بعد تب خدا نے ان کو معراج پر بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ایسا، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ میں تو طور سینائی پہ کہہ دیا کہ دیکھ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہوں، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ نے مجھے دیکھنا کہ نہیں دیکھ سکتا، کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ میں نے کہا اچھا دیکھنا ہے تو طور سینا پر چڑھ جا۔ 3 دن یا 4 دن یہ اسی وقت ذہن میں نہیں، کتنے دن روزے رکھے، کچھ کھایا پیا نہیں۔ اس کے بعد طور سینہ پر گئے
وہاں کا مقدس ہوا ہے، جوتے اتار، انہوں نے جوتے اتار دیے. بس ایک تجلی جیسے کمپا مارتی ہے، ایک تجلی لگی، 70 آدمی ساتھ میں سے وہ مر گئے سارے، پہاڑ کے 4 ٹکڑے ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. بس اب تم جتنا یہ جتنے تمہارے انگلیاں ہیں اتنے ہی دفعے تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعے درود شریف پڑھ لو، اور 3 دفعے قل هو اللہ پڑھ لینا میں بسم اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ تو ہم پر اپنا کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو دین اور دنیا کی ہر قسم کی عافیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. برحمتک یا ارحم